أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لنبشر أنفسنا بأن قد تحرنا بولاية سيدتنا مولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. پروردگار عالم کی بارگاہ میں لاکھوں بار اس بات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی خوبصورت متبرک پرسعادت ساعتوں میں یہ توفیق بخشی کہ تمام اہل لا الہ الا اللہ کے سامنے اہل اسلام، اہل عشاق، اہل قرآن، اہل ولا، اہل صیام، اہل قیام اور خصوصاً حیدر ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مائدۃ الانوار کے اس روحانی، معنوی، علمی اور قرآنی دسترخوان پر تمام عشاق آل محمد علیہ السلام کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ شأن شؤون متکثرہ قرآن حکیم اور حقیقت صوم، یعنی حقیقت کیا ہے صوم کی، اس کے اوپر کچھ اس طرح سے تبرکات لیں گے کلام اللہ عز و جل سے اور کلام معصومین علیہ السلام سے، اور پھر مل کر اس تبرک سے اپنی معنویت اور روحانیت کو مضبوط کرتے ہوئے ماہ جو شہر اللہ ہے، جو شہر الانابت ہے، شہر الدعا ہے، شہر القیام ہے، شہر التوبہ ہے، شہر المغفرت ہے، شہر الرحمت ہے، شہر الانابت ہے، شہر عتق من النار ہے، والفوز بالجنت، اور وہ شہر ہے کہ فیہ لیلۃ القدر انشاءاللہ۔ بہت ساری زیبائی اور بہت سارے حسن اور خوبصورتیاں تمام عالم اسلام کے جتنے بھی اہل دل، اہل صیام، اہل قیام لوگ ہیں ان سب کے لیے اس میں معنویت کے ساتھ بہت ہی کم وقت میں دلوں پر دستک دیتے ہوئے، ذہنوں پر دستک دیتے ہوئے تھوڑا سا احساس کرنے کے لیے، تھوڑا سا ریمائنڈ کرنے کے لیے، تھوڑا سا یاد کرنے کے لیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، تھوڑا آمادگی کرنے کے لیے، تھوڑی اپنے آپ کو وارننگ دینے کے لیے، تھوڑی اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، تھوڑی اپنے آپ کی اٹیچمنٹ ان نورانیتوں سے چیک کرنے کے لیے، تھوڑا سا اس قرآن سے، اس کلام اللہ عز و جل سے لگاؤ، لگن، عشق، محبت، مودت کو پرکھنے کے لیے، آبزرو کرنے کے لیے اس میں چھوٹے چھوٹے نقاط ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گی انشاءاللہ۔ تو جب بھی ہم کسی بھی
زمان میں، یہ زمان وہ ٹائمنگ ہے، جب داخل ہوتے ہیں تو کسی بھی ٹائمنگ کے مختلف نام جو اللہ رب العالمین نے معین فرمائے ہیں، ان کی میننگ سے انسان اس ٹائمنگ کی ویلیو کو، اس کی عزت کو، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے فضائل کو، اور پھر اس ٹائم کی ہمارے ساتھ کیا اٹیچمنٹ ہے، ہمارا اس ٹائمنگ سے کیا تعلق ہے، اس ٹائمنگ کی ہم سے کیا نسبت ہے، اور اس نسبت کو مودت سے، محبت سے، طہارت سے، عبادت سے، سجدوں سے، جو ہے قیام سے، صیام سے، تلاوت سے، قرآن سے، ایمان سے، عقائد سے، ویژن سے، افکار سے، ان ساری چیزوں سے کتنا تعلق ہے اس کا، ہم کتنے جڑے ہیں، اس چیز کو سمجھنے میں پھر ہمارے لیے ایک بڑی ہی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ ہم اس کو سمجھتے ہوئے ان انوار کی طرف جانے کی کوشش کریں گے جن کے ساتھ ہماری خلقت سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں جوڑا ہے۔ مثلا ایک جملہ بول کر حدیث کا، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا، کسی بھی چیز کا فہم رکھنا، زمان کا فہم رکھنا، مکان کا فہم رکھنا، سچویشنز کا فہم رکھنا، کیفیتوں کا فہم رکھنا، اور اس کے مطابق اس کی پرفارمنس دینا بہترین فقاہت کے، سمجھ بوجھ کے اصولوں میں سے ہے۔ یعنی بہترین انسان وہ ہے کہ جس ٹائمنگ کو اللہ رب العالمین نے جو نام دے کر اس نام کی برکات کے ذریعے اس ٹائمنگ کا انٹروڈیوس کرایا ہے، اس انٹروڈکشن میں اپنے آپ کو سوئچ کرنے کے لیے العلم نور، اس کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو اس کی پوائنٹ میں فار ایگزامپل 12 منتھس ہیں جنہیں ٹائمنگ کے کنٹینر میں 12 مہینوں کے نام دے کر اللہ رب العالمین نے ان مہینوں میں انسان کی کیفیات، اس کے بدن کی، اس کی روحانیت کی، اس کے جسم کی، اس کی خواہشات کی، اس کی ذہنی افکار کی، اس کے عقائد کی، ان ساری چیزوں کو بڑا زبردست طریقے سے مینیج کیا ہے۔ We need to understand that. We need to search out towards these all management اور timing اور بڑا computerized system مدبر کائنات کی طرف سے، بیسٹ پلانر کی طرف سے۔ آج کے اس بہت ہی مقدماتی پہلے پروگرام میں اس علم اور اس نور کی طرف توجہ دلانے کے لیے چھوٹی سی میننگز کہ یہ ایسا مہینہ جسے کلام عز و جل نے خود قرآن میں ذکر فرما کر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر دو انتہائی متبرک، انتہائی خوبصورت، پرحسن، زیبا ترین جسے کہہ لیں زیبائیاں انٹروڈیوس کرائیں، جسے ہم کھوج کر ہی پا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز بھی اللہ رب العالمین سے نسبت میں ہو، کنیکشن میں ہو، جڑی ہوئی ہو، ربط میں ہو، وصل میں ہو، اس نام کے ساتھ، ان للہ کے ساتھ ہو، تو اس ٹائمنگ اور اس زمان کو اور اس کیفیت کو پانے کے لیے یہی سوچ لینا کافی ہے کہ رمضان الکریم، رمضان المبارک میں وہ کریم پروردگار، وہ تمام برکات جو وجود اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل سے جڑی ہیں، وہ اس مہینے کے اندر اس بارش کی طرح ہیں، اس باران رحمت کی طرح ہیں، اس ابر رحمت کی طرح ہیں، اس ابر کرم کی طرح ہیں، اس ابر بخشش کی طرح ہیں، اس ابر قبولیت کی طرح ہیں، اس ابر عبادت کی طرح ہیں، اس ابر کی طرح ہیں جو انسان کو ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ وہ شستشو دیتا ہے، وہ
دھلائی دے دیتا ہے, وہ نورانیت فراہم کر دیتا ہے کہ اگر وہ سوئچ کر لے کہ خود بھی انا للہ کے اس مقام پر کھڑا ہو کہ میں اللہ کے لیے ہوں, اور پھر یہ ٹائمنگ جسے اللہ رب العالمین نے رمضان الکریم یا شہر رمضان کہا, اس ٹائمنگ کو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑا, تو وہ سوئچ ہونے کے لیے میننگز کے اندر جا کر اس کا استخراج کرتے ہیں, کھوج لگاتے ہیں. اس کے بعد اس پروگرام کا وقت بھی کم ہے, اور جو ہم نے روزانہ کی دستک کا ٹائم رکھا ہے اسی ٹائمنگ کے مطابق ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. تو اب آ جاتے ہیں کہ ٹائمنگ کو رمضان الکریم کہہ کر اپنے ساتھ جوڑا, اور انا للہ کا کلمہ پڑھانے والوں اور انا للہ کی تسبیح جو ہے روحوں میں وجودوں میں اتارنے والوں اور اپنی طرف بلانے والوں کے لیے ایک خاص اٹریکشن اس میں رکھی, اور اتنی آسانیاں بھی پیدا کیں اور اتنی راحتیں بھی پیدا کیں. اس کو جب تک ہم اس علمی سطح پر انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, ہم ہو سکتا ہے اس کا اس طرح لطف جو ہے وہ نہ اٹھا سکیں. تو جو دیکھیں ڈکشنریز میں, لغت کی کتابوں میں اس کے بہت سارے معنی ہیں, اصطلاحی مفہوم ہے, لفظی مفہوم ہے, لغت کے لحاظ سے ہیں. تو ہم صرف اس رمضان الکریم میں رمضا یعنی اس کے روٹ ورڈ کی طرف جاتے ہیں, یعنی رمضا. تو جب ہم اس کو کھوج کر استخراج کرتے ہیں اس کا, تو اس کا مطلب ہے کہ شدت حرارت, یعنی کسی پتھر پر یا دو پتھروں پر یا ایک پتھر پر اتنی شدت حرارت ہو کہ وہ پتھر جو ہے اسی طرح گرم ہو جائے جیسے کوئی چیز انتہائی ہیٹڈ اپ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ہیٹڈ ہوتی ہے. تو اس رمضان میں شدت حرارت کے ساتھ خورشید کا ذکر آیا, یعنی ایسی شدت حرارت, گرمی, اب وہ آرٹیفیشل گرمی کا ذکر نہیں کیا ہے کہ آرٹیفیشل گرمی سے گرم ہو جائے, کہا گرمی بھی نیچرل ہو, سورج کی ہو, خورشید کی گرمی ہو. یعنی حرارت خورشید سے, سورج کی ہیٹ سے اگر پڑے ہوئے پتھر جو ہے وہ تپ جائے, تو اس تپ جانے والے پتھر کو جو ہے اس سے تعبیر کیا گیا. مثلا اگر ہم رمضان کی شدت حرارت میں وہ حر جو برگشت کے معنی میں ہے, پلٹنے کے معنی میں ہے, جیسے کوئی بیابان سے, کوئی جنگل سے شہر کی طرف پلٹ آئے, یا پھر اس کو دوسری طرح اگر ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہو دوسرے لفظوں میں, تو اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ ارتمازا من الحزن, کہ یعنی رمضان یعنی اس طرح کہ کوئی شخص غم میں اتنا رمض, ارتمازا من الحزن, غم نے اس کو جلا کے رکھ دیا ہے, غم نے اس کو خشک کر دیا ہے, غم سے وہ سوختہ ہو گیا ہے, جیسے برن ہو جاتی ہے چیز. تو اس کی مثال بھی اس طرح دی گئی کہ باطن جو ہے, جیسے ایک چیز کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. تو ٹائمنگ جو رمضان الکریم کی ہے, اس کو لفظ جو دیے گئے کہ اس لفظ میں ایک سورج کا ہونا ضروری ہے, تپش کا ہونا ضروری ہے, اور وہ تپش آؤٹ سائڈ کی نہ ہو صرف کہ سورج کی سامنے ظاہری طور پر تپش ہو, بلکہ وہ اس کی جو حدت ہے وہ اندر سے ہیٹڈ اپ ہو, یعنی صرف باہر نہیں اندر. اور اس کی مثال انہوں نے ارتمازا من الحزن کی مثال لے کر, یا مثلا رمضت کبدہو, یعنی اس کا جو جگر ہے وہ گرمی سے جیسے جل گیا, تو یعنی غم و اندوہ نے اسے جلا کر رکھ دیا, یا بیماری نے اسے جلا کر رکھ دیا. تو اب عبودیت میں, بندگی میں, عقیدے میں, ایمان میں, اخلاص میں, عشق میں,
آپ سب اہل لا الہ الا اللہ انصاف کریں کہ جو زمان کو رمضان الکریم کا نام دیا ہے کہ اندر اور باہر سے حدت اور حرارت اور غم اور حزن سے انسان اپنے آپ کو جلا کر تو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرے کہ اس کا ایک نیا روپ، اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو۔ تو آئیے عبودیت کی منزل میں کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو اندر سے جلا کر اس حزن کی طرف لے کر جاتی ہے کہ وہ عبودیت کی منزل پر، وہ بندگی کی منزل پر، وہ حق شناسی کی منزل پر توحید شناس بھی ہو، فرض شناس بھی ہو اور بہترین اللہ کا بندہ بھی ہو۔ تو حقیقت عبودیت کو اس خورشید کی مثال خورشید امامت کے ساتھ ہے، اور خورشید امامت میں حقیقت عبودیت کو اگر دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں ہے۔ آئیے اس تمازت کو، اس حدت کو، اس حرارت کو غم دنیا سے الگ ہو کر غم امام حسین علیہ السلام سے اپنے وجود کو رمضان المبارک کی ٹائمنگ میں اندر سے حدت دیں اور حقیقت عبودیت میں لذت عبادت کے ساتھ اس مقام پر پہنچیں جہاں پر وقت کے امام کے لیے اللہم عجل ولیک الفرج، وقت کے امام کے اس خورشید امامت کی عشق کی تمازت ہمارے وجود کو وہ انرجی دے عبودیت کی طرف اور توحید شناسی کی طرف جانے کے لیے کہ وہی راستہ، وہی رمضان المبارک ہمیں لیلۃ القدر میں امام زمان کی بارگاہ تک پہنچا دے جہاں وہ ہمارے لیے اجازت نامہ لے کر کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وقت کے امام کی بارگاہ میں اس رمضان المبارک کو ان کے ساتھ قرب میں لے جانے کا باعث ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔